عشرہ اربعین شروع ہو گیا، جو ہم سب کے لیے ایک مصیبت کے ایام ہے، بہت مصیبت کے ایام۔ محرم گزر گیا اور ہم چہلم میں آ گئے۔ دوستو کتنی تیزی کے ساتھ یہ ایام، یہ ڈیز گزر گئے، مارننگ ڈیز۔ اب بالکل لاسٹ سٹیج پر ہیں کہ اب مظلوم امام کا چہلم قریب ہے، بالکل ہزاروں لاکھوں لوگ چہلم کے لیے کہ مولا حسین کا چہلم کرنے کے لیے جائیں، اس لیے کہ حسین کی زیارات میں، مولا حسین کی زیارات کربلا کے لیے ہر دن مخصوص ہے۔ کسی دن آپ جائیں، آپ کی زیارت کی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے۔ میں بھی اپنی ٹاپک پہ نہیں آیا، میں آپ کو صرف امپورٹنس آف زیارت مولا حسین روز اربعین بتا رہا۔ مولا حسین کی زیارت، 3 زیارت کی مخصوصی ہے وہاں پہ، روز عرفہ، نیم شعبان اینڈ اربعین۔ یہ عشرہ اربعین ہے، اسی لیے میں زیارت کی تھوڑی سی امپورٹنس بتا دوں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے۔ ویسے ہر دن جب آپ کربلا جاؤ وہ آپ کی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت ہے۔ وین ایور یو گیٹ چانس جسٹ گو، جسٹ گو، اس لیے کہ کربلا ہماری ڈیسٹینی ہے، کربلا ہماری تقدیر ہے، کربلا ہمارا مقام ہے، کربلا ہی کے لیے ہم پیدا ہوئے دنیا میں، جو آئے تو کربلا کے لیے آئے۔ تو دوستو عاشورہ مخصوصی نہیں ہے، صرف 3 مخصوصی ہے کربلا مولا کی۔ روز عرفہ، فرسٹ ڈے آف دی حج، جو ایک عجیب مخصوصی ہے روز عرفہ کی۔ لاکھوں لوگ، 3-4 ملین لوگ میدان عرفہ میں رہتے، اللہ کے مہمان رہتے، لیکن اس دن پہلی نگاہ کرم جو پروردگار کی ہوتی ہے روز عرفہ، ڈے آف عرفہ میں، وہ اپنے مہمان پہ، اپنے گیسٹ پہ نہیں ڈالتا، وہ کربلا میں ڈالتا، جو حسین کی زیارت کو آتے نا ان کو ڈالتا۔ اس لیے کہ اگر آج حج ہے تو مولا حسین کی وجہ سے حج ہے۔ پہلی نگاہ کرم ڈے آف عرفہ میں ظاہر حسین ابن علی پہ پڑتی۔ دوسری جو مخصوصی ہے مولا حسین کی، وہ ہے نیم شعبان۔ نیم شعبان یعنی 14 شعبان کی رات، 15 شعبان کی جو رات، مخصوص رات ہے، جو ہمارے زمانے کے امام کی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ولادت بسعادت کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ اس دن اگر کوئی مولا حسین کی زیارت کرے نیم شعبان میں، پلیز غور سے سنو، نیم شعبان میں 14 شعبان کی رات اگر کوئی کربلا مولا میں رہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اگر تم لوگ چاہتے، امام کا عجیب جملہ، امام چاہتے، امام نے کہا چاہنے والوں سے کہ اگر تم یہ چاہتے کہ نبی آدم سے لے کے خاتم میرے جد تک 1,24,000 1,24,000 نبیوں کی سے تم مسافہ کرنا چاہتے، شیکہینڈ کرنا چاہتے، تو لوگوں نے کہا مولا اس سے بڑی بات کیا ہوگی، لیکن کیسے پاسبل ہے کہ ہم نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی سے شیکہینڈ کریں، مسافہ کریں؟ اس لیے کہ سب تو ختم ہو گئے اور بعض نبیوں کے حالات بھی نہیں معلوم ہے، نبیوں کے نام نہیں معلوم ہے۔ تو امام نے کہا جو شخص، غور سے سنو، جو شخص میرے جد کی زیارت 14 شعبان کی رات کربلا مولا میں کرے گا، جا کے زیارت پڑھے گا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین بولے گا، تو اس کو وہ ثواب ملے گا جیسے نبی آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک ہر نبی اس سے مسافہ کرے گا، ہر نبی اس سے شیک ہینڈ کرے گا۔ اس لیے کہ 14 شعبان کی رات کو یہ سارے انبیاء، سارے نبی، جس میں 4 اولی العزم پیغمبر ہیں، اور آج کی جو میری ٹاپک ہے اس میں دوسرے اولی العزم نبی کا ذکر ہونے والا ہے، تو سارے نبی آتے ہیں مولا حسین کو سلام کرنے کے لیے۔ اس لیے جب جناب مولا حسین کو کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، ہر نبی کا نام لے کے آپ ان کو سلام کرتے ہیں۔ تو نیم شعبان میں جو زیارت امام حسین کرے گا اس کو 1,24,000 نبیوں سے شیک ہینڈ کرنے کا، مسافہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یو کین امیجن کہ اللہ کے رسول سے ہم ہاتھ ملا رہے، نبی آدم سے ہاتھ ملا رہے، نوح، ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ، سارے انبیاء سے، اتنا ثواب۔ لیکن اب ہر آدمی تو زیارت کو نہیں جا سکتا، تو کیا کوئی کربلا جائے تو ثواب ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا ہر آدمی تو نہیں جا سکتا، بعض لوگ ایفرٹ نہیں کر سکتے، جیسے آج کا زمانہ لوگ نہیں جا سک رہے، اربعین کی زیارت کو نہیں جا سک رہے، جانا چاہتے ہیں دے کین ایفرٹ بٹ دے کانٹ، اس لیے کہ حالات ایسے۔ تو اس کے لیے امام کا ارشاد ہے کہ اگر، پلیز غور سے سنو، اگر تم گھر میں بیٹھ کر اپنی زیارت امام حسین نیم شعبان اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ مولا اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں آپ کو ایسا سلام کرتا، تو 1,24,000 نبیوں کا سے مسافہ کرنے کا ثواب ملے گا اگر ایک اس دن زیارت امام حسین پڑھے گا، اتنا ثواب۔ تیسری مخصوصی اربعین کی ہے، عشرہ اربعین ہے اس لیے میں نے یہ سب ڈیٹیلز بتائی۔ تیسری مخصوصی کربلا مولا کی اربعین کی، اور ایسی مخصوصی ہے یہ اربعین کی کہ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے، 11ویں امام ارشاد فرماتے کہ علامات مومن جو ہے، کوالٹیز آف دی مومن جو ہے وہ 21 ہیں، بعض روایتوں میں 25 36 کافی ہے۔ اس میں ایک کوالٹی اس میں یہ ہونی چاہیے، ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ظاہر حسین ابن علی روز اربعین۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا آنر ہے۔ مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ ظاہر مولا حسین روز اربعین۔ یہاں پہ بھی وہی، اگر میں ایفرٹ نہیں کر سکتا، میں نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہے کہ حسین صرف پیسے والوں کے امام ہے، حسین غریبوں کا بھی امام بھی۔ کتنے ایسے غریب ہوں گے جو نہیں جا سکتے، تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ تو اب اربعین کا دن آ رہا، ڈے آف اربعین از کمنگ آن 8 اکتوبر۔ آج سے شروع کرو، آج سے۔ میں نے محرم کی مجلسوں میں اہل بیت میں بولا کہ 11 محرم سے اربعین تک زیارت اربعین پڑھو،
دیکھیے یہاں پہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیوں پڑھو، اربعین کے دن پڑھو. نہیں، مولا حسین کی زیارت آپ جب چاہے جب پڑھ سکتے. کیا عاشورہ صرف عاشورے میں پڑھتے ہو؟ وارثہ صرف عاشورے کے دن پڑھتے ہو؟ نہیں. ٹرائی کرو، میری خواہش آپ سے، جو مجھے اہل بیت چینل پہ پوری دنیا میں سن رہا ہے اس وقت، ایٹ لیسٹ یو کین اسٹارٹ ناؤ. آج 10 سفر ہے، 10 سفر سے 10 دن اربعین تک روز اربعین زیارت اربعین پڑھو. اس لیے کہ یہ علامت مومن میں سے ایک علامت ہے کہ مولا ہم تو نہیں آ سک رہے، مجبور ہیں، ہم پرابلم ہے، نہیں آ سک رہے، لیکن آپ کی زیارت پڑھے. ہو سکتا ہے جو تم دلوں میں جو خواہشات ہیں، دلوں میں جو دعائیں ہیں، دلوں میں جو تمہاری زندگی کے جو پریشانیاں ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف کے جو پرابلمس ہیں، وہ سارے پرابلم سالو ہو سکتے اگر تم زیارت اربعین شروع کرو فرام نا. اس لیے کہ اربعین کی بے انتہا مخصوصی ہے، اور زیارت اربعین ہر کو نہیں ملتی، قسمت والوں کو ہی ملتی. یاد رکھو، زیارت اربعین ڈیلی پڑھو ٹل 10 سفر سے 20 سفر تک. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول تک پڑھتے رہو، تمہارے فیملی ایشوز دور ہوں گے، ڈے ٹو ڈے لائف کے ایشوز دور ہوں گے، رزق کا پرابلم دور ہوگا، سٹریس دور ہوگا. زیارت امام حسین ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. زیارت مولا حسین، اس سے بڑی بات کیا ہے، اس سے بڑا آنر کیا ہے کہ مولا حسین کی زیارت ہم پڑھ ڈیلی پڑھنا. اور ایک چیز یاد رکھو، سلام جو ہے، سلام سے تمہاری ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. مولا حسین سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا ہے تو زیارت امام حسین روز پڑھنا. دوستو، میں نے مجلس کا آغاز ایک مشہور آیت سے کیا. یہی وہ آیت تھی کہ جس پہ میں نے محرم میں پورا اشرا پڑھا اہل بیت چینل پہ. ان الدین عند اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس پہ میں نے لائف آف پروفیٹس پڑھی تھی، اور بات میری پہنچی تھی نبی نو تک. جناب نو نبی اور جناب صالح نبی، ناقہ صالح کا میں نے پورا ذکر کیا تھا. اسی کو میں کنٹینیو کر رہا. آج سے جو تاریخ میں یہ اشیاء میں جو نبیوں کا ذکر آئے گا، جناب ابراہیم ہے، جناب ویری ویری انٹرسٹنگ واقعات ہے. جناب آواز سننا، 3 دن تک تو جناب ابراہیم ہی چلیں گے. جناب ابراہیم ہے، جناب موسیٰ ہے، جناب اسحاق ہے، جناب یعقوب ہے، جناب یوسف ہے، نبی سلیمان ہے، نبی ذوالقرنین ہے، اور جناب یونس نبی ہے. کئی نبیوں کے واقعات ہیں. میں نے صرف نو نبی تک پڑھا تھا اور 10 دن ہو گئے تھے. آج کی میری پہلی مجلس اہل بیت چینل پہ 1442 ہجرہ 10 سفر کی، یہ پورا اشرا ہسٹری آف پروفٹس پہ، جو عام طور معلوم ہے، عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی، اور لوگ انٹرسٹ سے کتابیں بھی نہیں پڑھتے. ویری ویری انٹرسٹنگ واقعات. جناب ابراہیم یہ دوسرا اولی العزم پیغمبر ہے. جناب ابراہیم کی کئی ایسی سنت ہے جو آج سنت محمدی میں آ گئی. جیسا حج کا خانہ کعبہ کو جو بلڈ کیا ہے وہ جناب ابراہیم نے بلڈ کیا، اور جناب ابراہیم کے نے جو اعمال جو کیے ہیں کام، وہ آج ہمارے پاس بھی ہماری سنت میں ہے. ایون خاندان اہل بیت، انہیں جناب ابو طالب تک، جتنے خاندان پروفٹ کی فیملی تھی، وہ لوگ دین ابراہیم پہ چل رہے تھے. دین ابراہیم، جناب ابراہیم 1,24,000 نبی ہے، سب کو پتا ہے. 1,24,000 میں اب پوری ہسٹری بتا رہا آپ کو. 1,24,000 میں ہمارے رسول جو ہے وہ سب سے بڑے، وہ سردار انبیاء ہے، سردار انبیاء. ان کے صدقے میں ساری نبیوں کو نبوتیں ملی، اور امام علی کی ولایت کو جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو ان کو نبوت ملی. تو 1,24,000 انبیاء میں 4 اولی العزم پیغمبر ہیں اور 300 رسول ہیں. 4 اولی العزم پیغمبر میں جناب نوح پہلے اولی العزم ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ جناب ابراہیم ہے، تھرڈ نمبر پہ جناب موسیٰ ہے، فورتھ نمبر پہ جناب عیسیٰ. یہ 4 اولی العزم پیغمبر اور 313 رسول ہے. 313 آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ فگر؟ 313 یہ بڑا امپورٹنٹ فگر ہے. ہاں، 313 رسول ہے. 313 بدر، جنگ بدر فرسٹ اسلامک بیٹل میں جو مسلمانوں کا لشکر تھا، اس کا فگر 313 کا تھا. یہ 2 ہو گئے فگر. تیسرا فگر کب آنے والا ہے؟ وہ ہمارے امام کے ساتھ کا ہے، ظہور امام کے وقت. 313 یہ بڑا امپورٹنٹ فگر ہے اسلام کا. سارے رسول جو اللہ نے بنائے وہ 313 ہی رسول بنائے، جس میں ہمارے سرکار بھی ہے. اور جنگ بدر میں اسلامک آرمی 313 تھی اللہ کے رسول کے ساتھ جو تھے، اور اب امام کے ساتھ بھی 313 کا. میں 313 پہ میری تقریر نہیں ہو رہی، میں نبیوں کی، ابراہیم نبی کی ہسٹری بتا رہا. تو جناب ابراہیم سیکنڈ نمبر پہ. اچھا، اور ایک بات یہ کہ ابراہیم کو کئی نام ہیں. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بھی کہا ہے. خلیل کے معنی عربی میں ہے دوست کے، فرینڈ کے. اور ہمارے رسول کو کہا حبیب. حبیب کے معنی بھی فرینڈ کے، خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست کے. تو کیا ہمارا رسول حبیب فرینڈ اور ابراہیم بھی فرینڈ؟ ایسا تو پاسبل نہیں ہو سکتا. ہمارا رسول جو ہے سردار ہے. تو تھوڑا سا میں ڈفرنس بتا دوں، عربک ڈفرنس. خلیل بھی فرینڈ ہے عربی میں، حبیب بھی فرینڈ ہے، لیکن اس میں ڈفرنس ہے. ڈفرنس کیا ہے؟ خلیل اس کو بولتے، پلیز غور سے سننا، ویری انٹرسٹنگ. خلیل اس کو بولتے کہ جو خود دوستی کرنا چاہے. مثال کے طور پہ میں لندن آیا اور لندن میں کسی، اب نام تو میں نہیں لیتا، اتنے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے کسی سے کہا یار میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ، میں تیار ہوں. خود دوستی کرنا چاہتا.
خلیل اس کو بولتے ہیں جو خود دوستی کرنا چاہے۔ ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں، تو اللہ نے کہا کیوں، تم کو اطمینان نہیں ہے؟ تو نہیں، قلب کی سکون کے لیے، قلب کے اطمینان کے لیے۔ تو وہ مشہور قرآن کا واقعہ پورا قرآن، اللہ نے کہا تھا کہ 4 برڈز کو لو اور لے کے اس کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھو، ان کے پورے گوشت کو ملاؤ، میٹ کو ملاؤ، فلیش کو ملا کے اس کو خیمہ بنا دو، اور یہ جو پہاڑ 4 پہاڑ ماؤنٹینس ہے اس کی چوٹی ہے اس پہ لے جا کے الگ الگ رکھ دو اور رکھ کے پکارو، تو دیکھو کیسا وہ لوگ آنکھیں ملتے۔ تو زندگی، موت کے بعد زندگی کیسے وہ ہم دیتے ہیں، وہ دیکھ، یہ ابراہیم ہے جو خود دوستی کرنا۔ اور حبیب کس کو بولتے؟ حبیب اس کو بولتے کہ جسے تم دوستی کرنا چاہ رہے۔ اللہ کا رسول اپنے بستر پہ سو رہا مکے میں، اللہ نے دوستی کرنا چاہیے، اللہ نے سواری بھیجی، گاڑی بھیجی، آپ کی رولز رائس بھیجی، اور ڈرائیور بھیجا، کس کو؟ جبرائیل کو۔ میں ایگزامپل دے رہا، ڈونٹ آسک می آفٹر ورڈز کہ رولز رائس تھی کیا، براق آیا تھا، تو وہ آئے آ کے اللہ کے رسول کو لے کر چلے۔ یہ وہ سفر معراج ہے، سفر معراج، جس دن کا ایک دن کا روزہ 60 ایئرس کے روزے کے برابر ہے، ایک روزہ وہ 60 ایئرس کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی 27 رجب کو روزہ رکھے گا تو اللہ اس کو 60 ایئرس کے روزے کا ثواب دے گا۔ پورے سال میں، ہول ایئر میں 4 بڑے روزے ہیں، ایک 27 رجب کا ہے، ایک 17 ربیع الاول ہے، ایک 18 ذی الحجہ ہے، اور ایک 23 ذی القعدہ 23 ذی القعدہ۔ یہ 4 اگر روزے کوئی سال بھر میں رکھتا ہے، ایک سال میں پورا، تو اللہ اس کو 240 ایئرس کے روزوں کا ثواب دے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ واجب روزے چھوڑ دیں، آپ یہ روزے رکھیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، وہ واجب ہے، رمضان کے روزے واجب ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ نے یہ روزے رکھے۔ تو 27 رجب بہت امپورٹنٹ دن ہے، جس دن معراج پہ اللہ کا رسول کیا تھا۔ معراج یعنی زمین سے آسمانوں میں اللہ نے بلایا تھا۔ ہر آسمان کی ایک الگ الگ تاریخ ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول نے ملائکہ سے ملاقاتیں کی، ان کی نمازیں پڑھائیں۔ جبرائیل بالکل ساتھ ساتھ تھا، ایون فورتھ اسکائی کے اوپر ان کی ملاقات نبی عیسیٰ سے ہوئی، ہمارے فرینڈ ملک الموت سے ہوئی، انہیں کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، اور وہیں پہ ایک عجیب ملک سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان کے اوپر اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، ایک ایسے ملک سے، ایک ایسے اینجل سے۔ میری ٹاپک معراج نہیں ہے، بٹ میں جسٹ آپ کو بتا رہا کہ کس طرح حبیب اور خلیل کا فرق ہے۔ خلیل ابراہیم ہے، حبیب ہمارے رسول ہے، تو کتنا ڈفرنس ہے دونوں میں۔ جب اللہ کے بعد اوپر جا رہے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو راستے میں 4th اسکائی کے اوپر ایک اینجل سے رسول کی ملاقات ہوئی۔ بڑا 2 منٹ کا واقعہ، لیکن اس میں آپ وہ عمل کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو امپورٹنس بتا رہا ہوں۔ ایک ایسا اینجل تھا کہ جس کے، دیکھیں اینجل کے بارے میں یہی ہے، فرشتوں کے بارے میں یہ کہ یو کینٹ، ہوتے کیسا ہے کتابوں میں ہے کہ جبرائیل کا ایک ونگ مغرب میں، ایک ونگ مشرق میں، ایسٹ ویسٹ، اتنا بڑا ہوتا ملک یہ اللہ کی عجیب کریشن ہے، عجیب کریشن۔ تو اس میں ایک اینجل کو دیکھا کہ ہیوج پرسنالٹی ہے، ویری ہیوج، اور اس کے 1000 ہاتھ ہے، ہمارا ایک ہاتھ ہے نا، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ہاتھ، اس کے 1000 ہینڈز، ہر ایک ہاتھ پہ 5 انگلیاں ہیں، ہمارے 5 فنگرز ہیں، اس کے 1000 ہوں گے۔ ایک عجیب کریشن تھا اللہ کا، ایک ہاتھ ادھر، 1000 ہاتھ ادھر، 1000 ہاتھ ادھر، اور اس پہ فنگرز ہیں۔ اللہ کا رسول تو جانتا تھا، چلتے چلتے رک گئے، اس نے سلام کیا سرکار کو، اللہ جواب دیا، جواب دے کے پوچھا ہوا یوں، کیا حال ہے تیرا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تیرا کام کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر انجیل کے کام ہے، ہر فرشتہ آپس نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے گوسپ کر رہا، نہیں، ہر فرشتہ کام کرتا ہے، ہر فرشتہ تسبیح کرتا ہے۔ معصومین نے تسبیح کی جو فرشتوں نے تسبیح کی۔ تو اللہ نے کے رسول نے اسے پوچھا اس اینجل سے کہ تیرا کام کیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اب آپ سنو غور سے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آسمان جتنی بارش ہوتی ہے، رحمت، آسمان سے جتنی رحمت نیچے آتی ہے بارش کے شکل میں، جتنی ڈراپس آف واٹر جتنے نیچے آتے ہیں، وہ سارے ڈراپس آف واٹر کا حساب میرے پاس ہے۔ میں پورا کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ آج تک نبی آدم سے لے کے اللہ کے رسول تک، آج تک جتنے آئے، جتنے ڈراپس آف واٹر گرے نیچے، اس کا حساب میرے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ جتنا بارش ہوئی ہے اس کا ساری رحمت میرے پاس ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بالکل ایسی رحمت بھی ہے اللہ کی کہ جس کے پاس تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا اس کو؟ پلیز غور سے سنو، کوئی ایسی رحمت بھی ہے کہ جس کو تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ جب مسلمان، جب مومن آپ کے اور آپ کی اولاد پہ درود پڑھتے، جب درود پڑھتے تو آسمان سے اتنی رحمت نازل ہوتی کہ میں جو ڈراپس آف واٹر میرے پاس حساب ہے، کیلکولیشن ہے، لیکن میں وہ رحمت کا حساب نہیں کر سکتا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ثواب کیا ہے صلوات پڑھنے کا، میکسیمم تو میکسیمم، بہترین عبادت میں بہترین عبادت، ریئلی اف یو وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو معصومین، اگر تم چاہتے کہ تمہارے سارے ایشوز دور ہو جائیں، تم چاہتے کہ تمہارے پرابلمز دور ہو، تم یہ چاہتے کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو، اسی لیے حکم ہے کہ ہر دعا سے پہلے صلوات پڑھو۔ بیفور یو آسک اللہ، جسٹ ریسائٹ 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم صلوات، اس کے بعد دعا مانگو اور اس کے بعد پھر صلوات پڑھو۔ اس کا عجیب ثواب ہے دوستو۔ اگر کوئی شخص اگر ثواب
صرف لینا چاہتا تو درود پڑھو. ایون وین یو گو ٹو سیمیٹری, وین یو گو ٹو گریو یارڈ, وہاں بیٹھ کے بھی اپنے باپ ماں کی لحد پہ بیٹھ کے بھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے کہا کہ 24/7 کچھ نہیں کر سکتے. اس صلوات کا بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ آپ کو مصلی پہ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو وضو سے رہنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ بہت اچھا ہے اگر وضو سے ہے, مصلی پہ بیٹھنا بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, آپ جسٹ ریسائٹ صلوات, اور اس کے بعد دیکھو کہ رحمت خدا اللہ کی کیسے نازل ہوتی ہے. نبی ہمارے رسول کی ملاقات ہوئی اس ملک سے, اور اس کے بعد اللہ کا رسول سیدھا جبرائیل کے ساتھ عرش الہی پہ چلا گیا. وہاں پہ سب سے ملاقات کی, جبرائیل اور میکائیل, جبرائیل تو ساتھی تھے, میکائیل اور اسرافیل اور سب سے. عرش الہی پہ جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا. میں صرف حقیق کا بتا رہا ہوں. تو عرش الہی ایک ٹری ہے, ٹری جس کو بولتے ہیں سدرہ, سدرۃ المنتہا. غور سے سنو, اللہ کے رسول کو لے کے سدرہ تک گئے. سدرے کے بعد جا کے جبرائیل کا وہ تاریخی جملہ کہا, یا رسول اللہ اب آپ آگے بڑھے. اگر میں پرے مغز کے برابر بھی آگے بڑھوں گا, پرے مغز اس ناخن کے کور کو بولتے ہیں, اتنا بھی اگر میں آگے بڑھ جاؤں گا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. ایک چیز یاد رکھو کہ جبرائیل نے ویری ویری کلیئر میسج دیا, انسان کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے.